شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ اللہ آپ سے ناراض ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری کن باتوں سے اللہ ناراض ہے اور ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ ایسا محسوس کرنا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اس کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، اور شاید اسی طریقے سے اللہ آپ کو آپ کے کسی گناہ کا احساس دلانا چاہتا ہے تاکہ آپ اس گناہ کے لیے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان آپ کے ساتھ شرارت کر رہا ہو، آپ کے دل میں منفی خیالات اور وسوسوں کو پیدا کر رہا ہو تاکہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں، ان وسوسوں کا شکار ہو کے۔ جب بھی ایسا محسوس ہو کہ اللہ آپ سے ناراض ہیں تو پھر دن کی فکر کیے بغیر، چاہے دن ہو یا رات ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر اسی وقت اللہ سے رجوع کریں۔ ہمیں ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو وہ کیوں کر ہماری بات سنے۔ اللہ اپنے بندے سے جتنا چاہے ناراض ہو جائے، اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی اس کی فریاد کو انسنا نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کی بات ہمیشہ سنتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کریں، نماز کا وقت نہیں ہے تو نوافل ادا کریں، نوافل نہیں پڑھ سکتے تو سجدے میں چلے جائیں، اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو اس ناراضی اشارے سے بتا دے تاکہ میں اس گناہ سے باز آ سکوں، تاکہ اس گناہ سے پردہ ہٹ جائے جو تیرے اور میرے درمیان دیوار بنا کھڑا ہے۔ اسی طرح اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو محفوظ رکھ ان منفی وسوسوں سے جو شیطان مجھے بہکائے ورگلانے کے لیے میرے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ اگر آپ کا ذہن پھر بھی صاف نہ ہو ان وسوسوں سے تو صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ انسان کو اللہ کے غصے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ انسان کو دنیا کے ہر شیطانی وسوسے سے بچاتا ہے، ہر شیطان سے، ہر طرح کے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، چاہے وہ شیطان کسی بھی صورت میں ہو۔ اب ضروری نہیں کہ صدقہ بہت زیادہ ہی ہو تو وہ اللہ کی راہ میں قبول ہوگا۔ آپ صاحب حیثیت ہیں تو جتنا چاہے آپ صدقہ کریں۔ اگر آپ کی حیثیت اتنی نہیں ہے تو اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقہ کریں، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور شیطان ناخوش ہوتا ہے۔ شیطان ان کاموں سے ناخوش ہوتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ سے ناراض ہے تو وہ آپ کے صدقہ کرنے کی جو نیت ہے یا صدقہ کرنے کی جو عادت ہے، اس سے وہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور شیطان آپ سے کوسوں دور ہو جائے گا۔ اگر وسوسے ہیں آپ کے دماغ میں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے تو اس صدقے کی بدولت وہ وسوسے بھی دور ہو جانے، اور گناہوں سے بچنے کے بے شمار طریقے موجود ہیں جس سے آپ آسانی سے اللہ کی ناراضگی کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کن باتوں سے یا کن کن حرکات سے یا کن کن گناہوں کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اور آپ سے دور ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ ناسمجھی میں قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت استغفار کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ہماری مسلسل توبہ سے بھی اللہ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے اور ہم اللہ کے قریب ترین ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا، ہم پھر بھی وہی گناہ کر جاتے ہیں۔
اللہ سے بڑے گناہوں سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا گمان کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا عیب بیان کرنا، کسی کو برے نام سے پکارنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، یہ چھوٹے گناہ جو آپ کی نظر میں ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی صرف ہمارے بڑے گناہوں کا سبب نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہماری بہت چھوٹی سی حرکت بھی اللہ کو ہم سے ناراض کر دیتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ساری آسائشیں جو ہمارے پاس ہیں، اس میں ہمارا کمال ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان آسائشوں کے ملنے پر ہم جسے بھول بیٹھے ہیں، وہی ان آسائشوں کا عطا کردہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، یہ سچ ہے کہ اس دنیا کی لذتیں ہمارے لیے ہیں، یہ سچ ہے کہ اس دنیا کی آسائشیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ سب ہمارا امتحان ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزما رہا ہے اور کسی سے لے کر آزما رہا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور صبر نہیں کرتا تو اللہ ایسے لوگوں سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی وجہ کسی کا دل دکھانا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ اللہ اپنی عبادتوں کو چھوڑنے پر بندے سے اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا اس کے بندے کا دل دکھانے پر ناراض ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کسی میں برائی دیکھیں تو اسے تنہائی میں اس کی نصیحت کریں، کیونکہ پبلک میں کسی کی برائی کو ہائی لائٹ کرنے سے صرف اس کا دل ہی دکھے گا، اور اللہ اپنے بندوں کا بلا وجہ دل دکھانے والے سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنا دوست بنا لیں، اللہ کا دوست بن جائیں۔ اپنا ہر مسئلہ رات سونے سے پہلے اللہ سے بیان کریں۔ پورا دن جو آپ نے کیا اس پر نظر ڈالیں کہ آج آپ نے کون سی نیکی کی جس سے اللہ خوش ہوا ہوگا، یا آج آپ نے کون سا گناہ کیا جس سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنا لیں۔ یقین جانیں رونقوں میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اول تو آپ اللہ کو ناراض کریں گے ہی نہیں، اگر جانے انجانے میں کر بھی دیا تو آپ کو فوراً احساس ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ کو کس وجہ سے ناراض کیا، یا اللہ آپ سے کس وجہ سے ناراض ہوا۔ ہمارے جو بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری کس حرکت سے ناراض ہوں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہم وہ حرکت نہ کریں، کیونکہ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے تنہائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کو اپنا دوست بنا لیں گے تو آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے لیے یہ جاننا آسان ہو جائے گا کہ اللہ آپ سے کس وجہ سے ناراض ہو رہا ہے، تو آپ وہ کام ہرگز نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو۔ پھر آپ کوشش کریں گے کہ آپ ہمیشہ ویسا ہی کام کریں جس سے اللہ آپ سے، یعنی آپ کا دوست آپ سے ہمیشہ راضی رہے۔ آپ چاہ کر بھی وہ گناہ نہیں کریں گے اور بچتے رہیں گے اس گناہ سے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی ناراضگی جیسی سزا سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیشہ ہم سے راضی رہے۔ آمین یا رب العالمین۔